امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی اسلام آباد میں. یہ بھی چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب خود آئیں. ایران اعتماد نہیں کرتا ان پہ. اس کی اعتماد سازی کے لیے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں. لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. واشنگٹن میں اس کا سیکنڈ سیشن ہونے جا رہا ہے. پراپر میٹنگ ہوگی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا شاید تیل کی بات کی ہوگی. کس وجہ سے ایران جو ہے وہ 5 سے 20 پہ نہیں لے کے جائے گا؟ ٹرمپ کو اس میں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا. جو بھی چیز طے ہونی ہے نا وہ آلریڈی ایکسچینج ہو چکی ہوگی. ٹرمپ کو جلدی ہے. ایک تو اس نے چائنا جانا ہے اور ایران اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا. السلام علیکم. سید محمود جعفر کی خدمت میں حاضر ہے. جس طرح جنگ بندی کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ممکنات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک مطلب پھر امریکہ اور ایران ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور وہ بھی اسلام آباد میں. اور ان ممکنات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹیم کو لیڈ کریں جو کہ یو ایس سے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پیش رفت چل رہی ہے، آن گوئنگ ہے، اس کا سیکنڈ سیشن ہونے جا رہا ہے تھرسڈے کو. ہمارے یہاں جمعرات آج ہے، لیکن جس طرح سورج چڑھے گا وہاں ویسٹ میں جمعرات شروع ہو جائے گی. جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، جس میں یو ایس ہیلپ کر رہا ہے، واشنگٹن میں اس کا سیکنڈ سیشن ہونے جا رہا ہے، تاکہ اس معاملے کو جو یو ایس اور ایران کے جو ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے اس میں اس کو علیحدہ کر لیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ایشو کریٹ ہوا تھا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میں. اس بارے میں ہم دیکھیں گے شیخ آفتاب حنیف صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ گڈ. اور آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو جناب بتائیے، دو چیزیں پیرل چل رہی ہیں. ایک واشنگٹن میں سیشن ہونا ہے، وہ بھی جمعرات کو ایکسپیکٹڈ ہے. یہاں جو ٹاکس ہیں، جو پروجیکٹڈ ٹائم ہے وہ تھرسڈے ہے یا فرائیڈے ہے. اگین چیزیں کیونکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، کوئی حتمی بات ہے نہیں، لیکن ممکنات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح بیانات آ رہے ہیں، وی آر ڈیولپنگ کانفیڈینس کہ یہ چیزیں ہو پائیں گی، اور وہ بھی پاکستان میں. دیٹ از فار شیور. تو آپ بتائیے اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صاحب ایک چیز ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہونے جا رہا ہے. جی ہاں. اس میں جو چہرے جو نام آئے ہیں ان میں وہی لوگ ہیں، جی ٹیم وہی، کشنر ہیں اور اسٹیو وٹکاف ہیں جی ہاں ابھی تک. لیکن یہ بھی چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب خود آئیں گے. جی جی، کیونکہ وہ فائنل خود کرنا Again چاہتے ہیں، وہ سارا کبھی کریڈٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. ایک رولر کوسٹر کی سی رائڈ ہے، کبھی آ رہے ہیں. چونکہ Like this. جو وقت گزر رہا ہے، جی ہاں وقت کم ہے، اسی لیے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں گلف جی جی. ممالک میں، پھر ترکی جائیں گے، اور فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں ایران. اچھا، وقت کم اس لیے ہے کیونکہ سیز فائر کا وقت جو ہے ceasefire وہ ختم ہو رہا ہے، اس میں ایکسٹینشن کی انہوں نے کہہ دیا، منع کر دیا، اس لیے وقت تنگ ہو رہا ہے. انہیں جلدی بھی ہے نا. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے. جی ہاں، یہ میں آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی ہے، ہمیں جلدی. امریکہ کو جلدی جی ہاں جی ہاں یہ صاف نظر آ رہا ہے نا کس کو جلدی. جی ہاں، لیکن بیان سر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ایران اعتماد نہیں کرتا ان پہ، ٹھیک ہے، نمبر 1. اس کی اعتماد سازی کے لیے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں. ان کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا 1980 سے 88 تک عراق ایران کی، جی جی، تب بھی ایک سمجھوتا ہوا تھا. اچھا، جو توڑ دیا امریکہ نے. پھر ایک سمجھوتا ان کا ہوا 2015 میں باراک اوباما کے ساتھ، جسے 2017 میں ٹرمپ نے توڑ دیا تھا. اس میں یہ تھا کہ آپ 5 سال کی پابندی تھی اس میں. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں 5 سال کی، میرے خیال میں تیار تھا ایران 5 سال کی طرف. میں بتاتا ہوں 5 سال کی ہی پابندی تھی. باراک اوباما نے آ کر توڑ دیا. اس میں تھوڑا سا انہوں نے انرچ کیا یورینیم کو، 16% تک لے گئے، پہلے 6% تک غالباً. اوکے، تو انہوں نے آ کر توڑ دیا. یہ کہ جی 20 سال کی پابندی، وہ نہیں مانے. یہ ایک ٹینشن چلتی آ رہی تھی، جسے اب جو اب صورتحال بن گئی. میری اطلاع کے مطابق جو ایکسپرٹ لیول ڈرافٹ ہے نا، ایکسپرٹ کی سطح کا، وہ تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایران کے ساتھ ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی، یعنی جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں لوگ اس کو بات کرتے ہیں اس پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے. یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ وقت کم ہے. اس ایکسپرٹ لیول کے جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس پہ ڈسکس کرنا، ایران کو اعتماد میں لینا، ان کی رائے لینی، ان کو بتانا کہ یہ ہے. میرے خیال میں وہ بھی کچھ لچک دکھائیں گے، آئی تھنک سو.
تو یہ بات چل نکلے گی. اگر ان کے تحفظات بھی ہیں کوئی یا ان پہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہو جائے گا. اب وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں ترکی, وہاں پہ آپ نے بتایا کہ وہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے, جی ہاں جی ہاں, وہ سنی اتحاد کی بھی وہ سیکنڈ راؤنڈ ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ابنائے حرمت جو ہے نا اس کا کنٹرول خود لے لیں گے. اور آئی تھنک دس ول ورک ایز پلان بی, خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اگر نہ ہوئی تو. جی ہاں, دوسری طرف سے یورپی یونین بھی یہی کر رہی جی ہے. ہاں, ابھی تک کوئی یعنی کوئی چیز سامنے نہیں آئی, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ کریں گے, اس میں امریکہ نہیں ہوگا, اس میں بھی امریکہ نہیں ہوگا. جی ہاں, یہ تو مسلم ممالک ہیں صرف. مسلمان. جی ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جو لبنان اسرائیل کی جو میٹنگ میں ہو رہی ہے نا واشنگٹن میں میٹنگ, جی جی, اب وہ پراپر میٹنگ ہوگی اس سطح پہ. پریلیمنری ورک پہلی میٹنگ میں ہو گیا ہے نا, تھرسڈے کو وہ پراپر میٹنگ ہوگی, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں. جی ہاں, وہ نہیں رکھا, بلکہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسپین سی میں بھی نقصان پہنچایا ہے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ان کے وزیر جنگ ہیں جی ہاں, پیٹ ہیکسٹ, اور ان کے جو جرنیل ہیں جنرل, یہ مشترکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ اب بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس کیا ہے, پریشر بلڈ کر رہے ہیں, پریشر بلڈ کر رہے ہیں, اسی کے لیے یہ جلدی ہے ان کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوئی تھی نا اسلام آباد میں, جی جی, تو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی MOU پہ سائن ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوئے, بریک آ گیا. اس میں وہ کہے کہ جی اب آپ کے کورٹ میں بال ہے. اب سیدھی سی بات ہے, ایران کے کورٹ میں ہے بال, اس کو ڈسکس کرنا, ان کو ڈرافٹ کے اوپر ان کو دکھانا, پڑھانا, یا ان کی رائے معلوم کرنا, یہ بڑا ضروری تھا. جو دو چیزیں رپورٹ کی گئی تھیں جو کہ ان نیگوشیبل نظر آ رہی تھیں, ایک تو لبنان کی انکلوژن اس ایگریمنٹ کے اندر, وہ اس کے لیے انہوں نے سیپریٹ کر دیا اس کو, لیکن انہوں نے کیا. جی ہاں, یہ بھی ایران کی بات مانی گئی ہے, لیکن انڈائریکٹلی. اب بات تین چیزیں اس میں ہے, انریچمنٹ ہے یورینیم کی, وہ مسئلہ ہے, ایک وہ مسئلہ ہے, میرے خیال میں وہ مسئلہ رہ گیا بس. فری نیویگیشن ہے, جی ہاں, یہ بھی ہے, اور جو سینکشنز ہیں, پابندیاں, ان کے جو پیسے ویسے پھنسے ہوئے ہیں. جی ہاں, بالکل ٹھیک. یہ تین مسئلے. نیویگیشن کا بھی انہوں نے, جس طرح میں نے کہا کہ پلان بی کے طور پہ یہ 4 ممالک جو ہے سنی ایکسس ہم کہہ رہے ہیں, دے آر ولنگ ٹو نیویگیٹ دیٹ. دیکھیں بات یہ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ بھی امریکہ کی زیادتی ہے, لیکن کیونکہ ابنائے حرمت تو بند تھی ہی نہیں. جی جی, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو اپنے دفاع میں بند کی ہے. جی ہاں, اب وہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر وہ پہلی والی پوزیشن پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو پلان بی جو ہے وہ نہیں, وہ اللہ کرے کہ معاہدہ ہو جائے, کوئی سی بات ہے, دنیا کو سکون آ جائے. اور ایک آلٹرنیٹیو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جنرل اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جی جی, ہندوستان کے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے, بالکل ہے, ٹیلی فونک بات کی ہے. جی ہاں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب جو بات میرے خیال میں انہیں بتایا ہوا کہ میں آ رہا ہوں, یہ بات ہو رہی ہے, تم نے کو پنگا نہیں لینا. وہ اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں تیل نہیں چاہیے تو مجھ سے لے لو. میں یہ سوچ رہا تھا شاید تیل کی بات کی ہوگی. باہر اس کو بھی تسلی دی ہے. جی ہاں, تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ آئندہ 2 دنوں میں نا, جمعرات کو, جمعے کو, ہفتے کو, یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے. انشاءاللہ, اللہ کرے کوئی پازیٹیو چیز آئے. لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن امید ہے کہ ہو جائے گا. ہر دن ایسی جیسے اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے نا, ایسے بیانات اوپر نیچے جاتے ہیں. اس کے بیانات یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, صبح دوپہر شام, اور ڈاکٹر نہیں کہتا دیتا آپ کو صبح دوپہر شام گولیاں دوائی. جی ہاں جی ہاں, یہ صبح دوپہر شام خوراک کھاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, پھر لوگوں کو کھلاتا ہے, صبح کچھ, شام کو کچھ, رات کو کچھ اور ہی کہہ دے گا. بالکل بالکل بالکل. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن بہرحال امید ہے جس طرح سے کام کر رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ پہلے سے زیادہ دنوں جو پہلے نیگوسیشن ہوئی تھی اس سے زیادہ انہوں نے تیزی سے کام کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے کی ہے, دونوں طرف سے بات کر کے اب وہ اس پہ فائنل سطح پہ جانا شروع ہو گیا. اس وقت جو پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی ان معاملات میں جو ہیڈ آن جو ہیں, ان کے پاس, دونوں کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے دیٹ دے آر ملٹی لینگوئل.
آپ نے فرمایا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب پرشین بھی بول سکتے ہیں، عربی بول سکتے ہیں، اور بھی عرب سعودی میں رہے ہیں نا جو قرآن شریف وہیں پہ انہوں نے حفظ کیا، اور اسی طرح حافظ قرآن ہے. پرائم منسٹر ہاں صاحب وہ شہباز شریف اردو صاحب کافی، وہ جرمنی بھی بول لیتے ہیں، جرمن بھی بول لیتے ہیں اور پھر عربی بھی بول لیتے ہیں. ہاں جی. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑے گا، اس سے فرینکنس آتی ہے، اس فرینکنس آتی ہے. اگر میری بولی میں پنجابی ہوں، کوئی بندہ مجھ سے پنجابی میں بات کرے تو مجھے مزہ آئے گا، ٹھیک، میں کھل کے بات کروں گا. مطلب اس میں ٹرانسلیشن پروسیس جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کمیونیکیشن، آپ اس کے لیول پہ آ کریں تو یہ بہت بڑا ان لوگوں کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے، جو کہ ہمارے جو پچھلی سو فار جو لیڈرشپ تھی اس میں یہ میرے خیال ملٹی لینگویج ود ان دا آپ کو کنٹری جو لینگویجز وہ ضرور آتی ہوں گی، لیکن انٹرنیشنل لینگویج انگریزی کے علاوہ شاید یہ نہ آتی ہوں پرشین اینڈ. ہاں جی. اس کا ایڈوانٹیج یہ حالانکہ پرشین زبان جو تھے، پرشین لینگویج یہ یہیں پہ رائج تھی پہلے. بالکل ٹھیک، یہ ایسے ہی تھا، یعنی انفلوئنس، ہائیلی انفلوئنس. دیکھیں مغلوں کے دور تک یہ یعنی سرکاری زبان تھی. جی ہاں، پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اسی کو، فارسی کو ہی، جی ہاں، پرشین کو ہی سرکاری زبان رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ایک سکھ سیانے آ گئے 5 سال مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ ہم پنجابی ہیں، پنجابی میں لکھت پڑھ کرو، یہ فارسی. انہوں نے کہا اچھا. کلرکوں کو حکم دیا کہ ان کو لے کے جاؤ، سارا ریکارڈ جو ہے نا فارسی میں، ان کو کنورٹ کر دیں پنجابی میں. ان سے ہوئی نہیں، 2 دن بعد بھاگ گئے، واپس آ کے مہاراج معافی دے دو، غلطی ہو گئی. پھر جب تک وہ رہے یہی چلتا رہا. یہ انگریز نے آگے یہاں سے فارسی ختم کی، پہلے انہوں نے ٹرانسلیشن کی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس نے بھی اسی انہوں نے پروسیس فارسی ختم کی اس فکر کے ساتھ، پرو فارسی بیچو تیل. رائٹ، نفرت پیدا کی. بالکل بڑا مشہور بالکل ہے یہ محاورہ، بالکل ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ جو علامہ اقبال کی شاعری فارسی میں بے شمار، یہ پہلے جو شعراء تھے یا ادیب تھے جو لکھتے تھے سب فارسی جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں رہا. اب تو خیر پاکستان میں تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا. شیخ صاحب اچھا یہ بتائیے، ہم نے سارا کچھ دیکھا، پلان بی بھی ہے، اور جس طرح چیزیں پازیٹیولی ایک نیگوسیشن کی طرف جا رہی ہیں، اور اسلام آباد کی میٹنگ 2 ہونے چلی ہے. اس میں ایک ہم اسپیکولیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ 20 ایئرس کے لیے آپ جو ہے نیوکلیر پریکٹسز جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اور جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا الاؤنس جو دیا، انہوں نے کہا 5 سال تک ہم یہ کر سکتے ہیں ود دا گیون ہسٹری. تو اگر یہ چیز نہ 20 اور 5 میں بہت فرق ہے، اگر یہ چیز کلوز نہ ہو سکی تو پھر کیا ہوگا، اور کس وجہ سے ایران جو ہے وہ 5 سے 20 پہ نہیں لے کے جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پہلے میٹنگ ہوئی تھی، جب 28 فروری سے پہلے جو جاری تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ بات طے تھی، ایران مان گیا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، کچھ پرسنٹیج پہ ہم انرچ کریں گے. ظاہر ہے اس پہ بم شم تو ایٹمی ہتھیار تو بن ہی نہیں سکتے. توانائی کے لیے کسی توانائی کے شعبے کے استعمال کرنے کے لیے. اب اگر وہ 20 سال، اب مسئلہ پھنسا ہوا ہے یہاں پہ 5 سال اور 20 سال کا. اگر یہ بات نہیں بنتی تو بات پھر آگے جائے گی. لیکن اگر ایرانی یہ کہہ دیں کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا آیت اللہ صاحب نے، اور جو اوپر والی قیادت جو لاسٹ ٹائم میٹنگ میں بیٹھے، جنہوں نے جو اس کو ہولڈ کر رہے تھے، جو کمانڈ کر رہے تھے، ان کو تو آپ نے شہید کر دیا. ٹھیک ہے، تو وعدہ ختم، فتویٰ ختم، ہم نہیں مانتے جاؤ. پھر کیا کرے گا ایران؟ وہ کہتے ہیں ہم مل کے تیار بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جنگ پھر شروع ہو جائے گی. جی ہاں، مطلب وہ اس طرح تو جانا اب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس میں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا. 5 اور 20 پا کے پھنسے ہوئے نا. 5 اور 20 پا کے اس میں پھنسے. 5-10 کا ہوتا تو آپ کے بیچ میں آ سکتے ہیں. ہاں جی، لیکن بہت زیادہ فرق ہے نا. ہو سکتا انہوں نے وہ 20 کا ہے، وہ کہیں 10 پہ مان جائیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست ہی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایران کی طرف سے، ایران کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے. دیکھیے ایران کی طرف سے کوئی ابھی تک چالاکی والی چیزیں نہیں آئی سامنے. نہیں، ایران کو چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں. دھوکہ دھڑی میں نہیں کہہ رہا، چالاکی کہ آپ مصلحتاً آپ مان جائیں، پھر بعد میں اس کو کہیں کہ ریویو کرتے ہیں، یہ دور گزر جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دور گزر جائے، پھر ہم اس کو ریویو کر لیں. اس دوران وہ اپنے جب معاہدہ ہوتا ہے نا، چالاکیاں دیکھیں وہ بڑا پائیدار، ٹرمپ بڑا پائیدار معاہدہ چاہتا ہے.
وہ اس طرح کا معاہدہ نہیں چاہتا کہ 2 سال بعد وہ چلا جائے تو پیچھے سے مکر جائیں. وہ اسی لیے تو ٹھہرا مکر نہیں, لیکن آپ اس کو ٹیک اپ تو کر سکتے ہیں نا کوئی چیز کو کہ بھائی یہ ہوا تھا, وہ انڈر ڈفرنٹ نئی جو گورنمنٹ آئے گی نئی, اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے کہ بھائی جان یہ بندوق موٹے پہ بندوق رکھ کے انہوں نے کیا ہوا ہے, اس پہ ہاتھ دھرو ہمارے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ در پردہ بنا لیں, کچھ نہ کرے, کوئی نہ کوئی حال تک نکالنا پڑے گا. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں وہ ہم سے ظاہری باتیں بہتر تجربہ رکھتے ہیں, بہتر نالج رکھتے ہیں. ہم تو ایک بڑی ادنا سی نالج کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اس کانٹریکٹ کو آفٹر لیٹس سے 5 ایئرز اور ایوری 5 ایئرز. ہو سکتی بات ہو سکتی ہے اس ٹائپ کی کوئی میرے خیال میں تو کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہوگی نا. اب اس میں انہوں نے جو دوسرا جو تھا جس میں کہتے ہیں کہ وہ ایرانی کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اس لبنان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, وی کین ناٹ ایکسکلوڈ دیٹ پوائنٹ از ناٹ نیگوشیبل. اس کو انہوں نے علیحدہ کر دیا اور اس کی نیگوشیشن علیحدہ کر دیا. پھر بھی ایران کی گئی. جی ہاں, اس لیے ٹھیک ہے فائن, لیکن دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ مجھے لگتا ہے ہو جائے گا کیونکہ ٹرمپ کو جلدی ہے. ایک تو اس نے چائنا جانا ہے. تو اب اس سے جو ہم پھنسے ہوئے ایک نقطے پہ پھنسے ہوئے بظاہر ان کے نیوکلیئر, اگر یہ ریزالو ہوتا ہے تو پھر چیز آگے. ایک تو دیکھیں اس نے جانا ہے آرملہ ہرمز کی جو پابندی لگائی ہے, اس کو ناکہ بندی. جی جی, چائنا نے اس پہ تحفظات کا اظہار بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹرمپ نے جانا ہے چائنا. جی ہاں, وہ ناراض چائنا وہ جانا نہیں چاہتا. میں جانا ہے. جی ہاں, ناراض چائنا وہ جانا نہیں چاہتا. پھر چائنا کے اپنے تحفظات بھی ہیں خطے میں. جی ہاں, وہ کس طرح اس کو مان لے گا. اچھا, نہ صرف یہ بلکہ جو بھی چیز طے ہونی ہے نا وہ آلریڈی ایکسچینج ہو چکی ہوگی. تو اس میں حرف آئے گا جو بھی آپ اگر ان سرکمسٹانس کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو جو بھی وچ ہیز بین کائنڈ آف ہاف کوکڈ, تو جس کی سائن کے ساتھ فل کوک ہو جائے گا, وہ چیزیں ہمیں نہیں پتا کیا ہیں. وہ تو سامنے آ جائیں گے 1-2 دن میں. جی ہاں, جی ہاں, کہ وہ چائنا کے اس میں تو وہ اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ایکسپرٹ لیول کا ڈرافٹ تیار ہوا ہے نا جی, یہ کھل کے آ جائے گا. ابھی تو نہیں آیا, ابھی تم کیا سر یہ کر رہے ہیں. جی جو میجر چیز پھنسی ہوئی ہے وہ تو یہی ہے. اب جب یہ معاہدہ ہوگا تو یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. ایبسولوٹلی. اور ایران اپنے گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ زبردستی کروانا چاہتے ہیں. بیسکلی بات ہے سوورنٹی کی. سوورنٹی, وہ اپنی سوورنٹی پہ سودے بازی نہیں کریں. اگر وہ ہم اپنے خطے سے ایران کو کمپیئر کریں تو وہ کبھی محکوم قوم نہیں رہی, بلکہ حاکم رہے. اس کا ہاں بیہیویئر میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح چائنا کبھی محکوم قوم نہیں رہی, تو اس کا بیہیویئر اس کا پروفائل جو ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنی سوورنٹی کو بہت عزیز رکھتے ہیں, اس کے لیے مر جانا ہی. دوسری بات یہ دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ سامراج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایران ٹھیک ہے, نمبر 1. امریکہ سامراج ہے. سامراج کہتے ہیں جو کولونیلائزر, امپیریلسٹ. سامراج اس کو کہتے ہیں جو سرمایہ داری نظام میں جو چیزیں پیدا کرے, اپنی خود مختاری ہو, پھر وہ عالمی مارکیٹ میں بھی فروخت کرے اور اجارہ داری کرے اس پہ. امپیریلزم کہیں گے اس کو. دوسری بات یہ ہے لیکن وہاں پہ قدرتی وہ ایران قدرتی دولت سے مالا مال ہے. بالکل, وہ محتاج نہیں ہے. 47-48 سال سے پابندیاں ہیں, وہ سروائیو کر رہے ہیں نا, اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ان کو یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہمارا کوئی چھین لے گا, کوئی کھانا چھین لے گا یا ہمیں دے گا نہیں. وہ مانگت قوم نہیں ہے, یہ ہماری پرابلم ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہوا, حالانکہ ہر چیز اس ملک میں بھی ہے لیکن نیت نہیں ہے, وہ ایک الگ بات. لیکن وسائل آپ کے پاس, اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے, یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ پانی ہے, نہ سبزہ ہے, نہ پہاڑ ہیں ہرے بھرے, نہ جھیلیں ہیں. لیکن انہوں نے تیل اور گیس سے جو پیسے کمائے نا, لیکن سیلف سروائیول کی بات کر رہا ہوں. تیل وہاں ختم ہو جائے تو جو حالات ان کے پہلے تھے اس طرح کے حالات ہو جائیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اونٹوں پہ جائیں گے. سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس قدرت نے سارے وسائل دیے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے معذرت کے ساتھ جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کی سزا. جی ہاں, وہ ایک علیحدہ ڈائمینشن میں چلے. لیکن شکر اللہ کا کہ پاکستان کی عزت بن گئی ہے. موجودہ جو ہمارے آرمی فیلڈ مارشل ہیں اور یہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بہت محنت کی. بالکل کیا, انت تک محنت کی, اور پاکستان کا نام جو ہے نا روشن کر دی ساری قوم کو. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ اینڈ فار یور ونڈرفل ان پٹ. سامعین, آپ نے شیخ صاحب کے کامنٹ سنے اور آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں مطلع فرمائیں. اب میں آپ سے اجازت لوں گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.